بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ سحری میں دہی کھانے کے کیا فائدے ہیں، یا سحری میں دہی کھانا چاہیے یا نہیں۔ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ دہی کو سحری میں ضرور کھانا چاہیے۔ رمضان المبارک کے سعید ماہ میں نہ صرف ہماری غذائی معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں، بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے سحری کے وقت دہی کا استعمال جادوئی تاثیر کا حامل ہے، جو معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور منہ میں نکلنے والے چھالوں، آنتوں کے ورم، پیچش، جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرنے، اور جن لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا یا جنہیں دودھ پسند نہیں، ان کے لیے دہی بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ کیلشیم، پروٹین اور پرو بایوٹک اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے دہی دودھ سے بننے والی ایک بہترین غذا ہے جس میں کیلشیم، پروٹین اور پرو بایوٹک کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اسے ڈیری پروڈکٹ کا سپر ہیرو بھی کہا جا سکتا ہے۔ کھانے میں اس کا استعمال عام ہے۔ دہی سے جسم کو بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک مکمل غذا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دودھ سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ دہی صدیوں سے انسانی غذا کا حصہ رہا ہے۔ یہ انسان کی قوت مدافعت کو بڑھا دیتا ہے، جو اسے تمام تر اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ انسان کی قوت مدافعت جتنی زیادہ ہوگی، وہ اتنا ہی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ دہی سے معدے کی کئی تکالیف سے نجات ملتی ہے۔ یہ جسم میں پی ایچ بیلنس برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ دہی معدے میں تیزابیت ہونے کی سے بچاتا ہے۔ اس میں موجود ضروری غذائی اجزاء آسانی سے نظام کی نالی میں جذب ہو جاتے ہیں۔ یہ دیگر غذاؤں کی بھی ہضم ہونے میں معاونت کرتا ہے۔ دہی میں موجود کیلشیم جسم میں کارٹیسول بننے سے روکتا ہے۔ کارٹیسول کی وجہ سے ہائپر ٹینشن اور موٹاپے جیسے مسائل پیش آتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر روزانہ 18 اوز دہی کھایا جائے تو یہ پیٹ کی چربی پگھلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ فیٹس کے خلیات میں سے کارٹیسول کے اخراج کو روکتا ہے اور بڑھتے وزن کو کنٹرول کرتا ہے۔ دہی میں موجود کیلشیم اور فاسفورس ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ دہی کا مستقل استعمال آسٹوپروسس کے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ دہی ہر پکوان کی رونق ہے۔ پاکستان کے ہر حصے میں دہی روزمرہ کے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سندھ، پنجاب کے دہی سے بنی لسی ہو یا کشمیر کی یخنی، کراچی میں لکھنؤ کا قورمہ اور دہی سے بنے انگنت رائتے اور دہی بڑے دسترخوانوں کی زینت ہے۔ روزمرہ کے کھانوں میں دہی کا بغیر کھانا مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ کشمیر کی یخنی بھی گوشتابہ میں جو یخنی ہوتی ہے وہ دہی سے تیار ہوتی ہے یا لسی سے تیار ہوتی ہے جو دہی سے بنا ہوتا ہے۔ عصر حاضر میں دہی کا استعمال بہت عام ہے اور دکانیں ہر طرح کے دہی کے ڈبوں سے بھری رہتی ہیں، کیونکہ گھر میں دہی جمانے کا چلن ختم ہوتا جا رہا ہے یا صرف گاؤں دیہاتوں تک محدود ہے۔ دہی کا استعمال عام تھا، لیکن اسے پھینٹ کر چھاچھ بنائی جاتی تھی۔ دہی میں شہد یا شکر، کالی مرچ اور دار چینی ملا کر شربت تیار کیا جاتا تھا جو ہزار فائدوں سے لبریز تھا۔ ہاضمہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کی حرارت کو بھی برقرار رکھتا تھا۔ انگریزی دواؤں کے مروج ہونے سے پہلے کلکتے اور بنگال کے ڈاکٹر ٹائیفائڈ کا علاج مشٹی دہی سے کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ وٹامن سے سرشار ہوتی ہے۔ آئین اکبری میں ابو الفضل نے کئی ایک پکوانوں کا ذکر کیا ہے جس کا لازمی جز دہی ہے۔ ترش دہی گوشت کے ریشوں کو توڑ کر ملائم بناتا ہے، اس لیے دہی کو کچے پپیتے اور لیموں کے رس پر فوقیت حاصل ہے۔ ہندوستان میں مغلوں نے فن طباخی کو نئی شکل دی ہے اور یہاں کے سادہ کھانوں کو مرغن بنایا۔ وہ اپنے ساتھ نہ صرف خشک میوے اور زعفران لے کر آئے بلکہ دہی کے استعمال کو بھی ایک نیا انداز دیا۔ مغل بادشاہ کے ہنرمند باورچیوں نے دہی سے اس قدر عمدہ رائتے بنائے جس کا مفصل ذکر جہانگیر کے عہد میں لکھے ایک نسخے ایوان نعمت میں ملتا ہے۔ دہی بانس کی ٹوکری میں جمائی جاتی تھی،
بانس کی ٹوکری کی تہ میں انگشت بھر یعنی انگلی جیسی موٹی چوڑی یعنی 4 روز پرانی دہی لیپ دی جاتی تھی. پھر شکر ملا دودھ دہی کا چمن ملا کر اس پر ڈالا جاتا تھا. پھر ملائی کی ایک موٹی تہ. ٹوکری کو گرم جگہ پر رکھ کر نیچے ایک برتن رکھ دیا جاتا تھا کہ پانی اس میں گرتا رہے اور دہی جم جانے پر استعمال ہو. عصر حاضر میں بازاروں میں پھلوں کے رس سے بنائی دہی کے ڈبے ملتے ہیں، لیکن مغل عہد میں ان کا چلن عام تھا. ایک پیالے میں 4 یا 5 رنگ اور مختلف ذائقوں کی دہی جمائے جاتے تھے، جن میں زعفرانی دہی اور مختلف پھلوں کے رس کے دہی بادشاہ کے خاصے میں شامل ہوتے تھے. دہی ہزاروں بیماریوں کا علاج بھی ہے. دہی ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے. یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے سے لے کر آج تک دہی ہمارے ساتھ ہے. نہ صرف پیر بلکہ جوان سال بھی اسے بڑے چاؤ سے کھاتے ہیں. اس میں کیلشیم، فولاد، زنک، پوٹاشیم، فاسفورس، میگنیشیم پایا جاتا ہے جو انسانی جسم کی صحت کے لیے ضروری عناصر ہے. دہی کو جلد اور بالوں پر لگایا بھی جاتا ہے. جلد اور بالوں کو خوبصورت بنانے والے کئی گھریلو ٹوٹکوں میں دہی کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر صرف دہی سے ہی چہرے کا مساج کیا جائے تو یہ وائٹننگ بلیچ کا کام کرتا ہے. اس سے جلد نرم و ملائم ہوتی ہے. یہ بالوں کی صحت اور مضبوطی کے لیے تو مفید ہے ہی، اس سے بالوں کی خشکی بھی دور ہو جاتی ہے. دہی میں موجود لیکٹک ایسڈ خشکی پیدا کرنے والے فنگس کو ختم کرتا ہے. اس کے علاوہ اسے کنڈیشنر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. دہی ہڈیوں کی مضبوطی کا ضامن ہے. آئرلینڈ کے ماہرین نے کہا کہ دہی کا استعمال بڑھوتری تک ہڈیوں کی مضبوطی کا ضامن ہے. آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں واقع ٹرینٹی کالج کے شعبہ طب کے ماہرین کی تحقیق کے مطابق دہی میں انسانی جسم دوست بیکٹیریا اور اہم غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں اور اس کے استعمال سے بڑھوتری تک ہڈیاں محفوظ رہتی ہیں، جس سے انسانی صحت مند اور تندرست توانا رہ سکتا ہے. ناظرین، یہ تھے دہی کے فائدے. آپ